امین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ سورہ نحل کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے، یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے، تاکہ جو نازل کیا گیا ہے اس کو آپ کھول کھول کر بیان کریں، لوگوں کو قرآن کھول کھول کر سمجھائیں، شاید کہ لوگ غور و فکر کریں قرآن میں۔ یہاں دیکھیے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کی ڈیوٹی کیا ہے، نبی کی ذمہ داری کیا ہے، نبی کا مشن کیا ہے۔ نبی کا مشن یہ ہے کہ آسمان سے جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کی تفسیر کرے، اس کی تشریح کریں، آسمان سے جو قرآن اتر رہا ہے لوگوں کو ایک ایک آیت کھول کھول کر سمجھائیں، لوگوں کو قرآن کھول کھول کر بتائیں۔ آپ اگر قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے، تفصیل سے کھول کھول کر قرآن نہیں سمجھاتا کسی کو۔ قرآن میں عام طور پہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں قرآن اشارے کرتا ہے، تفصیل پیش نہیں کرتا۔ اشاروں میں، کنایوں میں باتیں، تفصیلات نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بار بار آپ قرآن میں دیکھتے ہیں اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، صرف اتنا ہی ہوتا ہے قرآن میں۔ اقیموا الصلاۃ کا معنی ہے نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ کا معنی ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ و صدقہ نکالو۔ اب قرآن میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ نماز کے تفصیلات کیا ہیں، دن اور رات میں کتنے اوقات نماز فرض ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ فجر میں کتنے رکعات، ظہر میں کتنے رکعات، مغرب میں کتنے رکعات، عصر میں کتنے رکعات، عشاء میں کتنے رکعات، قرآن میں نہیں ہے۔ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اتحیات میں کیا پڑھنا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نمازیں کتنے ہیں، نفل نمازیں کتنے ہیں، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ نماز کے اوقات بھی قرآن میں نہیں ہے، کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیلات پھر کہاں ہیں؟ حدیث میں ہیں۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، سونے میں کتنا زکوٰۃ قرآن میں نہیں ہے، چاندی میں کتنا زکوٰۃ، جنگلات میں کتنا زکوٰۃ، ترکاریوں میں کتنا زکوٰۃ، غلہ جات میں کتنا زکوٰۃ، جانوروں میں کتنا زکوٰۃ، اونٹ کی زکوٰۃ کتنی، گائے کی زکوٰۃ کتنی، بکریوں کی زکوٰۃ کتنی، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ملیں گی آپ کو۔ پھر کہاں ہیں؟ یہ سب حدیثوں میں ہیں۔ ان تمام کی صراحت کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ قرآن اترا ہے، اس کو کھول کھول کر لوگوں کو سمجھائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرے، حج کرنے کے بعد لوگوں سے کہا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، لوگو حج کا طریقہ مجھے دیکھ کر سیکھ لو، میں حج کر رہا ہوں۔ پیارے نبی نماز پڑھ کے بتائے، پھر فرمایا لوگوں سے صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگو مجھے جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھے ہو تم بھی ویسے ہی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی نے عمل کر کے قرآن کی تفصیل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں کے مطالب کو صحابہ سمجھ نہیں سکے، قرآن کے معنی اور مفہوم کو صحابہ غلط سمجھ گئے۔ مثال کے طور پر جب سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا وتطمئن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کیے، ظلم کی ملاوٹ نہیں کیے ایمان کے ساتھ، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔
اس آیت کا مطلب صحابہ نہیں سمجھے، صحابہ ڈر گئے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو گویا اسے امن نہیں ملے گی، اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ صحابہ ڈر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم کیا سمجھ گئے؟ ظلم کا مطلب تم سمجھ گئے گناہ۔ یہاں اس آیت میں ظلم کا مطلب گناہ نہیں، ظلم کا مطلب شرک ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان میں شرک کی ملاوٹ کریں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، ان کو امن نہیں ملے گی۔ جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس آیت میں ظلم کا مطلب صحابہ کچھ اور سمجھ گئے، اور اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ جو تم سمجھ رہے وہ غلط ہیں۔ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن کریم کو زندگی میں ایسے نافذ کیے، لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا، نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا، کان خلقہ القرآن، نبی کے اخلاق معلوم کرنا چاہتے ہو قرآن پڑھو۔ نبی چلتا پھرتا قرآن تھے۔ یہاں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ دین اسلام کے اندر حدیث کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن ادھورا ہے، حدیث کے بغیر اسلام ادھورا ہے، حدیث کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے قرآن کو۔ حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دین میں قرآن بس ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن پر عمل کر لیا تو کافی ہے، قرآن پہ چلے تو کافی ہے، حدیث کو لینے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ منکرین حدیث جو ہوتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والے، انٹرنیٹ پہ ایسے غلط فہمیاں، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ آپ ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دین اسلام سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، انٹرنیٹ پہ جو بھی اسلام ہے اس میں 90% پورے ملاوٹ ہے۔ اکثر اسلام دشمن اسلام کے نام سے غیر اسلامی باتیں پھیلاتے ہیں، تو اس پہ بیٹھ کے چیک کرتے ہیں، اسلام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حدیث کے سلسلے میں ایسے شک و شبے میں ڈال دیا جاتا ہے، ہمارے نوجوان حدیثوں کو انکار کر بیٹھتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے، سورہ نحل کی آیت، کہ قرآن کے لیے حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث رسول کے بغیر اسلام ادھورا ہے، حدیث رسول کے بغیر اسلام ناقص ہے، حدیث رسول کے بغیر قرآن مجید کو آپ صحیح طور سمجھ نہیں سکتے۔ آپ دیکھیے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ گدھا کھانا حرام ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ کتا کھانا حرام ہے۔ اگر آپ حدیث کے بغیر صرف قرآن پر عمل کریں گے تو کتے کو کھانا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں کتے کو حرام کہیں بھی حرام نہیں قرار دیا گیا۔ گدھے کے گوشت کو، کتے کے گوشت کو قرآن میں حرام نہیں قرار دیا گیا، وہ حدیثوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کی بے شمار باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، لوگوں میں جاتے ہوئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ، ایک ہے اللہ کی کتاب، وہ سنتی، دوسرا میری سنت، یعنی اللہ کے نبی کی کتاب، اللہ کے نبی جو تعلیمات دے کر گئے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے حدیث، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں حدیث، ان دونوں کو لیے بغیر ہم دین اسلام کو سمجھ نہیں سکتے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ حدیثوں میں اس فتنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کو لینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے حدیث میں کیا ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، لوگو ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے تخت پر پیٹھ لگائے ہوئے، سہارا لگائے ہوئے کہے گا،
لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہے گا علیکم بہذا القرآن، لوگو یہ قرآن کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، قرآن میں جو حلال ہے بس اسی کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، قرآن میں جو حرام ہے بس اسی کو حرام سمجھو۔ اس طرح کہنے والے آئیں گے۔ شبعان اللہ کے نبی نے کہا پیٹ بھرا آدمی، پیٹ بھرا سے مراد مالدار آدمی ہوگا، مالدار طبقہ ہوگا جو حدیثوں کو انکار کرے گا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی حدیثوں کو انکار کرنے والے منکرین حدیث بہت سارے پیدا ہوئے۔ نیاز فتح پوری، اسلم جیراج پوری اور غلام احمد پرویز برق جیلانی، اس طرح کے بے شمار لوگ، عبداللہ چکڑالوی، یہ سب جو ہے حدیثوں کو انکار کرنے والے بڑے بڑے، اب اگر آپ غور کریں گے یہ سب مالدار ہیں اور پیٹ بھرے انسان ہیں۔ تو اس طریقے سے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، اور آج کل بھی بہت سارے مقامات سے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں نوجوان نے ایسا فتنہ پھیلایا ہے کہ حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن پکڑ لیا تو کافی ہے، قرآن پر عمل کرے تو کامیاب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں آسمانی کتابیں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے، ڈائریکٹ اللہ کی باتیں ہیں، اور حدیث وحی غیر مطلوع، یہ ڈائریکٹ اللہ کی بات نہیں بلکہ اللہ کی بات نبی کی زبان سے، گویا کہ ایک طاق سے نکلے ہوئے دو چراغ ہیں۔ طاق ایک ہی ہے لیکن چراغ کی بتیاں دو ہیں، دونوں کی اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، ہماری عبادتوں کو ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تراویح میں جتنے بھائی آ رہے ہیں، جتنی بہنیں آ رہی ہیں، ان کی تراویح کے اندر جو صبر کر رہے ہیں اس عبادت کو قبول فرما۔ جو روزہ رکھ کے بیمار رہ کے بھی، بوڑھے رہ کر بھی تکلیف اٹھا کے اے اللہ صرف تیری جنت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ان کے روزوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔